اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زمزامیر المومنین۔ لداخ کے چھوٹے سے گاؤں اپشی سے چل کر بودھوں کی خانقاہیں دیکھتے ہوئے ہم دریائے سندھ کے کنارے کنارے لیہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ قدم قدم پر بودھ عقیدے کی نشانیاں تھیں، انہی کے گنبد، انہی کے مینار، انہی کے کلش اور ان کے جھنڈے کہ اچانک کچھ زمین نیچی ہوئی یا شاید کچھ دریا اونچا ہوا اور دونوں برابر برابر چلنے لگے۔ دریا سے سیراب ہونے والے کھیت نظر آنے لگے اور ان کھیتوں کے درمیان ایک گاؤں نظر آیا جس میں مسجد کے گنبد دکھائی دیے، مکتب کے جھروکے نظر آئے اور امام باڑے کے میناروں پر حضرت عباس کا علم اور پھریرا لہراتا دکھائی دیا۔ ہم نے اپنی کار کا رخ اسی گاؤں کی طرف موڑ دیا۔ کسان کھیتوں میں کام کر رہے تھے، بچے اسکول سے لوٹ رہے تھے، سب نے ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سلام کیا۔ کار ایک بزرگ کے قریب سے گزری، میں نے بلند آواز میں السلام علیکم کہا، اتنی ہی بلند آواز میں جواب ملا وعلیکم السلام۔ یہ لداخ میں چھشوت کا علاقہ تھا اور اس بستی کا نام چھگوما تھا، اور بستی کے امام باڑے میں ایک بزرگ شہدائے کربلا کا نوحہ پڑھ رہے تھے۔ تگنارے یاتسک رینچانی بابو سونی تاغیکا رنگ بورس مانراو سونی تاغیکا۔ بودھوں کی سرزمین میں یہ گاؤں ایک سرسبز سا جزیرہ لگا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہوں گے، یا دین اسلام کس راستے یہاں پہنچا ہوگا۔ لداخ کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ 14ویں صدی میں یہاں اسلام کی تبلیغ شروع ہوئی۔ نیچے وادی کشمیر میں بودھ عقیدے کا خاتمہ ہو چکا تھا، ہندو مت سمٹ رہا تھا۔ ترکستان سے وہ بزرگ کشمیر تشریف لا چکے تھے جنہوں نے بلبل شاہ کے نام سے شہرت پائی۔ پھر سید علی ہمدانی نے اس وادی میں قدم رکھا اور شاہ ہمدان کے نام سے لوگوں کے دلوں میں نئی شمع فروزاں کی۔ اس کی روشنی لداخ تک پہنچی اور راہ میں شے کے مقام پر ہم ایک چھوٹی سی مسجد دیکھ آئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شاہ ہمدان نے اس میں نماز ادا کی تھی۔ لوگ اس ایک مسجد کی بات کرتے ہیں، مجھے تو اس زمین کے چپے چپے پر ان کے سجدوں کے نشان نظر آئے۔ آئیے اب چھشوت کی اس بستی میں چلیں اور بستی والوں سے باتیں کریں۔ سب سے پہلے میری ملاقات ایک بزرگ قربان علی سے ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی روزی کا ذریعہ کیا ہے، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ ہم لوگ زمیندار کا کام کرتا ہے سر۔ اچھا، آپ دریا کے قریب رہتے ہیں کیا؟ ہاں، دریا کے قریب ہے، تو آپ کی زمینیں دریا سے سیراب دریا ہوتی سے پانی دیتا ہے سر۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ مسلم ہیں اور اس علاقے کی اور جو آبادی ہے کیا وہ بھی مسلم آبادی ہے یا سب ملی جلی ہے؟ ملی جلی ہے صاحب، یہاں بدھسٹ بھی ہے جی، یہاں سونی بھی ہے صاحب، اور شیعہ بھی ہے، یہاں شیعہ زیادہ ہے۔ شیعہ آبادی جو یہاں کی ہے اس کے لیے مسجد ہے، امام باڑہ ہے؟ ہاں، یہی بڑا ہے جی، ہمارا چچول گوما کا یہی ماتمسرا بڑا ہے۔ پھر میری ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی، نام تھا عبدالحسین، اور اس نام سے وادی کا بچہ واقف تھا کیونکہ عبدالحسین پولو کے بہت اچھے کھلاڑی ہیں۔ وہ بتا رہے تھے کہ چھشوت کے نوجوان بہت اچھی پولو کھیلتے ہیں، 15 سال کی عمر سے ان کی تربیت ہوتی ہے اور جلد ہی وہ میدان میں اتر آتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ گاؤں کے نوجوان کھیلتے ہی ہیں یا پڑھتے بھی ہیں، اس علاقے میں تعلیم ہے یا نہیں؟ پہلے تو اتنا تعلیم نہیں تھا جناب، ابھی کچھ تعلیم پڑھنا شروع ہو گیا۔ یہاں اس گاؤں میں اسکول ہیں؟ اسکول ہے جناب۔ کتنا بڑا اسکول ہے؟ اسکول ابھی ہائی اسکول ہے جناب، اچھا، اس سال بنایا تھا۔ لڑکوں کا ہے یا لڑکیوں کا بھی ہے؟ لڑکا اور لڑکوں دونوں ہو جناب، دونوں اکٹھا پڑھتے ہیں؟ ایک ہی۔ اس پر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ نہیں جناب، کوئی اعتراض نہیں۔ اب اس ہائی اسکول میں کتنے لڑکے لڑکیاں پڑھتے ہوں گے؟ ابھی ادھر 100 سے زیادہ ہو گئے جناب۔ میں حیران ہوا،
کہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے اکٹھا تعلیم پانے پر کسی کو اعتراض نہیں۔ کوئی دوسرا خطہ ہوتا تو شکایت ہوتی کہ پڑھ لکھ کر یہ نوجوان دین سے بے بہرا ہو جائیں گے۔ میں نے ایک اور صاحب سے پوچھا کہ بچوں اور نوجوانوں کے لیے دینی تعلیم کا کوئی انتظام ہے؟ جی ہاں، دینی تعلیم کا انتظام رکھا ہے جی۔ کس طرح؟ یہاں ہم نے ایک مشن اسکول کھولا ہے جناب، امامیہ مشن اسکول ایک کھولا ہے جی۔ وہاں پہ دینی تعلیم ہوتا ہے جی، اور یہ دنیائی تعلیم بھی ہوتا ہے جی۔ تو اس کے لیے کوئی علماء دین ہیں جو تعلیم دیتے ہیں؟ جی ہاں۔ چھیشوت کا یہ گاؤں مجھے اچھا لگا۔ عمدہ صاف ستھرے مکان، بجلی کے تار، پختہ سڑکیں، دریا پہ پل سبھی نظر آئے۔ میں نے گاؤں کے ایک بزرگ سے پوچھنا چاہا کہ گزرے ہوئے دنوں کے مقابلے میں یہ زمانہ کیسا ہے، اور گفتگو اسی رسمی سوال سے شروع ہوئی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عبدالحمید۔ عبدالحمید صاحب، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا جو زمانہ تھا جب آپ نوجوان ہوں گے، وہ زمانہ زیادہ اچھا تھا یا آج کل کا زمانہ زیادہ آرام کا، زیادہ آسائش کا ہے؟ وہ تو آج کل کا زمانہ اچھا ہے جناب، پہلے تو کچھ اتنا اچھا نہیں تھا جناب۔ ہر ایک پہلے کیا خرابی تھی؟ چیز جو مہنگے تھا جناب، ابھی بھی مہنگے تو ہے، پہلے قحط تھا جناب، اتنا کھانا اور پینے کا کوئی چیز اچھا نہیں تھا جناب۔ آج کل کچھ اچھا ہے جناب۔ اب یہ کہ یہاں ہوائی جہاز آنے لگا ہے، سڑک بن گئی ہے، اس کی وجہ سے، اور یہ کہ لوگوں کے پاس پیسہ بھی آ گیا ہے، لوگ زیادہ خوشحال ہو گئے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ تو اچھا ہو گیا جناب، روڈ بھی بن گیا جناب ہر ایک گاؤں میں۔ پہلے تو روڈ بھی نہیں تھا جناب، کچھ نہیں تھا، گاڑی واڑی ایسے کچھ نہیں تھا جناب۔ آپ کے یہاں کے جو نوجوان ہیں وہ کیا سوچتے ہیں کہ یہیں رہیں گے یا روزگار کی تلاش میں دوسرے علاقوں میں جائیں گے؟ نہیں، وہ تو ہمارے جوان ادھر ہی رہنے کا وہ کرتے ہیں جناب، دوسرے ملک میں نہیں جاتے جناب۔ پھر یہ جو ان کی تعلیم ہے، وہ آپ کا خیال ہے کہ کاشتکاری میں یہ تعلیم کام آئے گی؟ کام آئے گی جناب، تعلیم اور وہ زمینداری کام دونوں کام آئے گا۔ تو یہ تھی اس چھوٹی سی بستی کی بات۔ یہاں لداخ کی اس دور دراز، بنجر، سنسان اور سرد سرزمین کی عجب خوبی یہ ہے کہ یہاں کے لوگ کہیں اور نہیں جاتے، جبکہ ہر جگہ کے لوگ یہاں آتے ہیں۔ اب تو خیر اس ساری سرزمین پر فوج آباد ہے، سیاحوں کے لیے یہ علاقہ کھول دیا گیا ہے، اس لیے روزگار خوب ہے، لوگوں کے مالی حالات اچھے ہیں، اور کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ پورے کشمیر میں کہیں بھی بینکوں میں اتنا پیسہ جمع نہیں جتنا لداخ کے بینکوں میں ہے۔ ہم جو دریا کے کنارے کنارے چل رہے تھے تو راستے میں 2 مزدور ملے، ایک جنوبی ہندوستان میں کہیں مدراس کے آس پاس سے چل کے لداخ پہنچا تھا، اور دوسرا کلکتے سے چلا اور لداخ پہنچ کر اس نے دم لیا۔ یہ دونوں اپنی پیٹھ پر بوریاں اٹھائے ہوئے تھے جن میں لوہا لاٹ اور ٹین کے ڈبے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے ان میں سے ایک مزدور سے جس کا تعلق مدراس سے تھا پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیا کرتے ہو؟ یا تو ہم لوہا ٹین جمع کرتے ہیں، اور پھر اس لوہا ٹین کو جمع کر کے کیا کرتے ہیں؟ بیچتے ہیں۔ کہاں اسے لے جاتے ہیں یا اس کا خریدنے والا یہیں آتا ہے؟ ہم ادھر ہی لے کے جاتے ہیں، لے سری نگر لے کے۔ سری نگر لے جاتے ہیں؟ تو لوہا ٹین کہاں سے ملتا ہے آپ کو؟ یہی آرمی کا گیم میں ادھر ادھر مل جاتے ہیں۔ پھر آپ اس کو کیسے لے جاتے ہیں؟ گاڑیوں میں؟ ہاں، گاڑیوں میں لے کے جاتے ہیں۔ کتنے مزدور یہ مل کے کام کرتے ہیں؟ ہم لوگ تو کوئی 2 ملتا، کوئی 3 ملتا ہے، ایسے مل کے کام کرتے ہیں۔ تو آپ اگر ایک ٹرک بھر کے لے جائیں سری نگر میں تو کتنے کا بکتا ہے وہ پورا ٹرک؟ پورا ٹرک مل جاتا ہے 4-5 ہزار مل جاتا ہے۔ آپ کا کیا نام ہے؟ سمونت بیرا۔ اچھا، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کلکتہ کے۔ کلکتے سے آپ یہاں لداخ میں آئے ہیں؟ نہیں، جموں میں آئے تھے پہلے۔ اچھا، کیوں؟ ایسے ہی آ گئے تھے گھر چھوڑ کے، جموں میں رہتے تھے بہت دنوں سے، اچھا، پھر بعد میں یہی کام کرنے لگ گئے جموں سے آ کے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بھی لوہا ٹین جمع کرتے ہیں؟ ہاں جی۔ اچھا، یہ جو جگہ ہے جہاں اب آپ ہیں، ہم بیٹھے ہیں، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ ہو گیا کارو۔ کارو۔ یہاں کیا کام ہوتا ہے زیادہ؟ یہاں نہیں، ہم لوگ تو ادھر بھی کارو میں بھی آتے ہیں، ابھی اپسی سے آ رہے ہیں، اپسی میں بھی۔ اپسی میں آپ کو لوہا ٹین ملتا ہے؟ ملا، تھوڑا جمع کیا۔ یہاں اپسی میں کیسا شہر ہے، کیسے لوگ رہتے ہیں وہاں پر؟ اپسی تو ہے
लोग तो अच्छा ही है इधर के आदमी लेका तो पूरा ही तो सही आदमी है। आपका दिल लगता है लेने? दिल लगते। यहाँ आपका दिल नहीं घबराता? यहाँ तो इतनी कम आबादी है, कुछ भी रौनक नहीं है। हम लोग कहाँ उपसी में भी रहे हुआ, उपसी में भी कोई नहीं है, उधर तो एक भी कोई आदमी भी नहीं रहते, लेकिन दिल लग जाता है। दिल लग जाते। ये आवाज़ सुनी आपने? ये लद्दाख की सबसे बड़ी और मशहूर गुलकारा शीशा लामू है। मैं तो अजनबी था, उन्हें कहाँ जानता था। मेरे मेज़बानों ने कार के अंदर से मुझे एक छोटा सा गांव दिखाया। वो देखिए बल्लम, वहाँ शीशु लामू रहती हैं। मैंने पूछा वो कौन है? जवाब मिला अब तो लद्दाख की सबसे मारूफ गुलकारा हैं, लेकिन पहले भिकारन थीं, घर घर जाकर गाती थीं और भीख मांगती थीं। अब तो उन्हें संगीत नाटक अकेडमी का बड़ा अवार्ड मिला है। मैं मचल गया। मैंने कहा बस्ती में चलकर शीशु लामू से ज़रूर मिलेंगे। हम वहाँ यूं पहुँचे कि खेतों की मिट्टी में पैर धंसे जाते थे और आबपाशी के नालों की कीचड़ में जूते फंसे जाते थे। हमें आता देखकर गांव की न सिर्फ पूरी आबादी बल्कि सारे कुत्ते भी बाहर निकल आए। हम शीशु लामू के घर पहुँचे। छोटा सा मगर पुख्ता और साफ सुथरा घर जिसमें पले हुए बड़े बड़े कुत्ते। उन्होंने अपना वो कमरा खोल दिया जिसमें मेहमान बिठाए जाते हैं और जहां गौतम बुद्ध हमसे बहुत पहले आकर बैठ चुके थे। अब शीशु लामू से गुफ्तगू शुरू हुई, मगर इस शान से कि उनकी ज़बान थी लद्दाखी और मैं लद्दाखी न जानता था। आखिर हमारी साथी सिरिंग अंगमू मदद को आई और बातचीत शुरू हुई जिसमें बात कम और तर्जुमा ज़्यादा था। आइए आप भी सुनिए। मैंने पूछा शीशु लामू, क्या आपके घराने में गाने का रिवाज था? माँ बाप ये तीनों गाते थे घर में। अच्छा, तो पहले आप कहाँ गाती थीं? किन लोगों को सुनाती थीं अपना गाना? सबसे पहले इनने वहाँ हिमाचल में स्पीति गांव में उन्होंने गाना शुरू कर दिया, तो वहाँ के लोगों के घरों में जाकर गाती थी। उस वक्त कहते हैं उनके पेरेंट्स काफ़ी गरीब थे, उनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ खास वो नहीं था। गाने वालों की इज्जत होती थी कि जब ये जाती थी लोगों के घरों में, तो उस वक्त तो ये एक किस्म का ये भीख ही मांगना होता था। तो कोई लोग यहाँ उनको चावल देते थे, कोई पैसा देते थे, कोई आटा देते थे। फिर कब लोगों को मालूम हुआ कि आप बहुत अच्छा गाती? कब आपकी शोहरत हुई? हाँ जी, हिमाचल से फिर वो यहाँ आ गए इस जगह पर, यहाँ जहाँ शिशु थे, ये बलम है ना, बलम पे यहाँ पर उन्होंने ज़मीन ले लिया। फिर वहाँ पर यहाँ लेह के हर यहाँ गाँव में गए ये गाने के लिए। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों में रिकॉग्निशन बड़े अच्छे हो गए। तब से ये मशहूर हो गई। कोई 15 साल की उम्र, 16 साल की उम्र में। रेडियो पर सबसे पहले कब गाया आपने? सबसे पहले इन्होंने कल्चरल एकेडमी में गाना गाया, रेडियो स्टेशन से पहले। फिर स्टेशन वाले आए, कहते हैं कि शीशु लामू नाम के कोई ऐसे खातून हैं जो बहुत गाते हैं, तो इसलिए फिर स्टेशन वालों ने 71 में ही उन्होंने कांटेक्ट किया हुआ है, क्योंकि रेडियो स्टेशन जो है 71 में ही यहाँ खुले थे। ये बताइए कि यहाँ इस इलाके में ऊंची ज़ात और नीची ज़ात का बहुत एहसास होता है, आपको ऐसी कोई परेशानी होती है? ये कहते हैं हमें बहुत एक बहुत कम्प्लेक्स फील करते हैं खुद को। दूसरा हमें ये प्रॉब्लम होती है कि गाने के हिसाब से भी चाहिए। फिर लोगों में जब सोसाइटी में जाते हैं तो वहाँ पर बराबर सलूक नहीं करते हैं, तो किसी हर लिहाज से इनको वो ट्रीटमेंट मिल जाती है। कि वैसे भी हमें ये एक एहसास होता है कि हम इस यानी इस जात के हैं, छोटे जात के हैं। लेकिन जब आपको इतना बड़ा अवार्ड मिला, फिर आपने क्या महसूस किया? अवार्ड मिलने के बाद ये काफ़ी खुश हो गए और कहते हैं कि ये पैसा भी काफ़ी मिलते हैं, फिर ये घर भी है, वहाँ खेत भी है, तो उसकी वजह से काफ़ी चेंजेस हो गए। ये थी शीशु लामू। हिमालय के पिछवाड़े इस छोटे से गांव बल्लम को
اب انہی کی وجہ سے شہرت ہے اور خود اپنے فن کی وجہ سے ان کو عزت ہے۔ میرے لیے انہوں نے گانوں کی ریکارڈنگ کرائی۔ میں نے بہت چاہا کہ وہ کچھ معاوضہ لے لیں، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا، بلکہ وہ شرمندہ تھیں کہ ہماری خاطر تواضع نہ کر سکیں۔ پہلے سے اطلاع ہوتی تو خدا جانے کیا کیا کرتی۔ ہمیں رخصت کرنے باہر تک آئیں، اپنے بھونکتے ہوئے کتوں کو سختی سے ڈانٹا اور خود ہمیں بڑے پیار سے الوداع کہا۔ اور میں سوچتا رہا چھوٹا کون ہوتا ہے، بڑا کون ہوتا ہے، سوچتا رہا۔ ذہن نے کچھ جواب دیا تو، مگر وہ پوری طرح سمجھ میں نہ آ سکا۔ مجھے پتا ہے یہ باتیں آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں۔ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے محل چھوڑنا پڑتے ہیں، اور ان باتوں کو سمجھنے کے لیے جنگلوں میں نروان لینا ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔ Shar go zani dar,